ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، مقصد نمبر 6، مقصد کا نام المعاملات، اور اس مقصد کی کتاب نمبر 3 المزارعہ والاجارہ، یہ کتاب کھیتی باڑی کے بارے میں ہے اور زمین کو کرائے پہ دینے کے بارے میں ہے، ٹھیکے پہ دینے کے بارے میں ہے. اور اس میں تیسرا باب ہم پڑھ چکے تھے، چوتھا باب بھی ہم شروع کر چکے تھے، اور چوتھا باب اس بارے میں ہے کہ الارض تمنح، کہ زمین کرائے پہ دینے کی بجائے کسی کو اگر آپ بلا معاوضہ دے دیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر سکے تو یہ کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے. کرائے پہ دینے کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ بلا معاوضہ دے دیں 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ بات ہے. یہاں پہ اس باب کی پہلی حدیث ہم پڑھ چکے تھے، حدیث نمبر 1327 1327، اور آج شروع کریں گے حدیث 1328 1328. قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا بھی اور امام مسلم کا بھی. عن عمر قال، روایت ہے عمر بن دینار سے، وہ کہتے ہیں، عمر بن دینار صحابی نہیں ہیں، یہ نیچے کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ قلت لطاؤس، میں نے طاؤس سے کہا، اور طاؤس کون ہے؟ طاؤس بن کیسان الیمانی. میں نے ان سے کہا لو ترکت المخابرہ، اگر آپ مخابرہ ترک کر دیں، یعنی کہ کتنا ہی اچھا ہو اگر آپ مخابرہ ترک کر دیں. اگر آپ مخابرہ ترک کر دیں تو بہت عمدہ بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن مخابرہ کہتے کس کو ہیں؟ مخابرے کا مطلب یہ ہے کہ زمین بٹائی پر دینا. آپ کسی کو زمین دیتے ہیں، جو اس کی پیداوار ہوگی وہ تقسیم ہوگی مالک میں اور اس شخص میں جو محنت کر رہا ہے، جو ہل چلا رہا ہے، جو بیج بو رہا ہے. تو اس کا نام کیا؟ مخابرہ. یعنی کہ زمین کو اس بنیاد پہ دینا کہ جو پیداوار ہوگی وہ تقسیم ہوگی زمین کے مالک میں اور کاشتکار میں. تو عمر بن دینار کہتے ہیں میں نے طاؤس سے کہا کہ اگر آپ یہ کام ترک کر دیں، لو کا معنی اگر آپ کریں گے اگر کا، لو کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی اگر کا، اگر آپ اگر کا معنی کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی تلاش کرنا پڑے گا. یعنی کہ اگر آپ مخابرہ ترک کر دیں تو جواب کیا ہے؟ جواب پھر محذوف ہے، کلام میں مذکور نہیں ہے لیکن ہر ایک کو سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ مخابرہ ترک کر دیں تو کتنی اچھی بات ہے، کتنی عمدہ بات ہے، کتنی اعلیٰ بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لو کو کہیں کہ یہ تمنی کے معنی میں ہے، کاش کے معنی میں، کاش کہ آپ مخابرہ ترک کر دیں. اگر آپ کہیں گے لو کاش کے معنی میں ہے تو پھر جواب کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ کاش آپ مخابرہ ترک کر دیں. زمین کو اس بنیاد پہ کسی کے حوالے کرنا کہ وہ محنت کرے اور جو پیداوار ہوگی وہ تقسیم ہوگی، یہ عمل آپ ترک کر دیں. فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، انہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ مسئلہ بیان کیا کرتے تھے کہ زمین کو ٹھیکے پہ نہیں دینا چاہیے.
زمین کو کرائے پہ نہیں دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ رافع بن خدیج اور ان کے کئی ایک چچا۔ تو عمر بن دینار طاؤس سے کہہ رہے ہیں کہ کاش آپ مخابرہ ترک کر دیں، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ، کیونکہ ان لوگوں کا یہ موقف ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ مخابرہ کی بنیاد پہ یہ زمین آپ کسی کے حوالے کریں، اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ اور مخابرہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ زمین کسی کے حوالے کرنا اس بنیاد پہ کہ جو پیداوار ہوگی وہ تقسیم ہوگی، نصف نصف، یا ایک 2/3 لے گا، دوسرا 1/3 لے لے گا، یا ایک آدمی جو ہے 1/4 لے گا، دوسرا 3/4 لے لے گا، جو بھی طے ہو جائے۔ قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ طاؤس، یعنی کہ جب عمر بن دینار نے اپنی یہ بات کہی کس سے؟ طاؤس سے، تو طاؤس نے کہا اے عمرو، اے عمر، انی اعطیہم و اغنیہم، بے شک میں ان کو دیتا ہوں۔ کن کو؟ لوگوں کو۔ کیا دیتا ہوں؟ زمین۔ میں ان کو زمین دیتا ہوں، و اغنیہم، اور میں ان کو مالدار بناتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ زمین اگر میں ان کو دیتا ہوں اس بنیاد پہ کہ پیداوار تقسیم ہوگی، تو میں کوئی ان کا نقصان تو نہیں کر رہا۔ ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کو بھی مال ملتا ہے، مجھے بھی مال ملتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بیٹھے رہیں گھر میں اور کوئی کام کاج نہ کریں کیونکہ ان کے پاس زمین نہیں ہے، تو میں ان کو زمین دیتا ہوں، ان کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے۔ تو طاؤس کہتے ہیں اے عمرو، اے عمر، انی اعطیہم، بے شک میں ان کو دیتا ہوں، واغنیہم، اور میں ان کو مالدار بناتا ہوں، وان اعلمہم اخبرنی، اور بے شک ان میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے، یعنی ابن عباس۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے طاؤس کس کو مراد لے رہے تھے؟ عبداللہ ابن عباس۔ جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ ان میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے، تو اس سے مراد کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس۔ کن میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے؟ ان میں سے جن کی رائے یہ ہے کہ زمین مخابرہ کے طور پہ نہیں دینی چاہیے، جو کہتے ہیں کہ زمین اس بنیاد پہ نہیں دینی چاہیے کہ اس کی پیداوار زمین کے مالک اور کاشتکار میں کیا ہوگی؟ تقسیم ہوگی۔ کہتے ہیں وَإِنَّ أَعْلَمُهُمْ أَخْبَرَنِي، ان میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں انہوں نے مجھے بتایا، یعنی وہ مراد لیتے تھے عبداللہ ابن عباس۔ انہوں نے کیا بتایا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ینہا عنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں کیا، اس سے منع نہیں کیا، ولیکن قال، لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ ان یمنح احدکم اخاہ خیر لہ من ان یاخذ علیہ خرجا معلوما۔ ان جو ہے یہ مصدریہ ہے، تم میں سے کسی کا اپنے بھائی کو دینا، کیا دینا؟ یعنی کہ زمین، تم میں سے کسی کا اپنے بھائی کو زمین بلا معاوضہ دینا، خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، من ان یاخذ علیہ خرجا معلوما، کہ وہ اس پہ متعین یا مقررہ اجرت لے۔ عبداللہ ابن عباس کہنا چاہتے ہیں، طاؤس کہنا چاہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے وضاحت کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے اسے منع نہیں کیا، البتہ آپ نے ترغیب دی تھی۔ کیا ترغیب؟ یہ دی تھی کہ زمین کو بغیر معاوضے کے کسی کے حوالے کر دینا، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، یہ بہتر ہے کرایہ لینے سے، ٹھیکہ لینے سے۔ یعنی کہ طاؤس کہنا چاہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو منع آپ نے کیا تھا وہ حرمت کے لیے نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ زمین مخابرہ کی بنیاد پہ دینا حرام ہے، اس کا مطلب تھا ترغیب، کہ آپ نے جو منع کیا وہ تنزیہ کے لیے ہے، یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، زمین مخابرے کی بنیاد پہ نہ دو، یہ بہتر ہے۔ تو کیا کرو پھر؟ فری میں کسی کو دے دو، بلا معاوضہ دے دو، اجر و ثواب کی امید رکھو۔ لیکن یہی الفاظ بتا رہے ہیں کہ مخابرہ کی بنیاد پہ زمین دینا جائز ہے، بہتر نہیں ہے،
وہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کوئی بھی کام آپ کسی مسلمان کا فری میں کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ایک ڈاکٹر اگر مریضوں کا علاج فری میں کرے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ پیسے لے. کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا کام فری میں کرے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کے اوپر کیا لے؟ معاوضہ لے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن کیا معاوضہ لینا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے. اور اس کی واضح دلیل یہ بھی ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے یہودیوں کو اپنی زمین دی، مسلمانوں کی زمین ان کے حوالے کی، اس بنیاد پہ کہ پیداوار تقسیم ہوگی، نصف نصف ہوگی. البتہ آپ نے ترغیب دی ہے کہ آپ کے بلا معاوضہ دیں، یعنی کہ آپ نے پیداوار کی بنیاد پہ، پیداوار کی تقسیم کی بنیاد پہ زمین دینے سے منع کیا ہے. لیکن یہ ممانعت کیا ہے؟ حرمت کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام حرام ہے، بلکہ آپ کہنا چاہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ تم ایسا نہ کرو. اچھا، ایک وجہ یہ ہے منع کرنے کی، اور دوسری منع کرنے کی وضاحت علماء کرام نے یوں کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا اس بات سے کہ آپ کسی کو زمین کرائے پہ دیں، ٹھیکے پہ دیں، اور طے یہ ہو کہ اس زمین کا یہ والا جو حصہ ہے اس کی پیداوار میں لوں گا، محنت تم کرو گے، لیکن چونکہ میں مالک ہوں تو اس زمین کا جو ادھر والا حصہ ہے، دائیں سائڈ والا، اس کی پیداوار میری ہوگی، جو بائیں سائڈ والا حصہ ہے اس کی پیداوار تمہاری ہوگی. زمین کا وہ حصہ جو نہر کے قریب ہے اس کی پیداوار میری ہوگی، جو نہر کی قریب نہیں ہے اس کی پیداوار تمہاری ہوگی. یہ وہ چیز ہے جس سے آپ نے سختی سے روکا ہے، کیونکہ اس میں کیا غرر ہے، اس میں اندیشہ ہے کہ اس کو نقصان ہوگا، یا آپ کو نقصان ہو جائے گا یا اس کو نقصان ہو جائے گا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس بنیاد پہ زمین دیں کہ زمین کا جو فلاں ٹکڑا ہے اس کی پیداوار میری اور جو فلاں ٹکڑا ہے اس کی پیداوار تمہاری. البتہ یہ ٹھیک ہے کہ زمین کی جو مجموعی پیداوار ہوگی، ٹوٹل پیداوار ہوگی، اس کا آدھا حصہ میرا آدھا تمہارا، یا 1/3 میرا 2/3 تمہارے، یا 2/3 میرے 1/3 تمہارا. یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ شریعت نے ترغیب دی ہے کہ زمین کیسے دی جائے، لوگوں کو بلا معاوضہ دی جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے. اس کے بعد باب نمبر 5، باب اجرت الاجیر، مزدور کی مزدوری، یعنی کہ مزدور کی مزدوری اسے دینا، مزدور کو اس کی اجرت دینا، اس بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 1329، 1329 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، قال اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ثلاثۃ، 3 طرح کے لوگ ہیں، انا خصمہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان کے مد مقابل ہوں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت. 3 طرح کے لوگ ہیں، میں ان کے مد مقابل ہوں گا. رجل اعطی بی ثم غدر، ایک وہ آدمی جس نے میرے ساتھ عہد دیا، میرے ساتھ دیا، کیا مطلب؟ ان کے میرا نام لے کر عہد دیا، وعدہ کیا کسی کے ساتھ، معاہدہ کیا میرے نام پہ، میرا نام استعمال کرتے ہوئے، میری قسم دیتے ہوئے، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں یوں کروں گا، یا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا. تو فرمایا رجل اعطی بی، پہلے نمبر پہ وہ آدمی جس نے میرے ساتھ کیا دیا، میرے ذریعے کیا دیا؟ عہد دیا. ثم غدر، پھر عہد کو توڑ ڈالا، پھر عہد کی خلاف ورزی کی، معاہدے کو توڑ ڈالا، معاہدے کی پاسداری نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نام کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ کے نام کے تقدس کا خیال نہیں رکھا. تو
آپ فرماتے ہیں اس آدمی کے مد مقابل روز قیامت میں ہوں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث میں خود اللہ رب العزت بندوں سے مخاطب ہوں. ورنہ عام طور پہ احادیث میں بندوں سے مخاطب کون ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اگرچہ جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن حدیث قدسی میں دوسری حدیث کے مقابلے میں فرق ہے کہ حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں. وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنًا، اور ایک وہ آدمی جس نے کسی آزاد مرد کو بیچ دیا اور اس فَأَكَلَ ثَمَنًا، اور اس کی قیمت کھا گیا. آزاد آدمی ہے، اس کو غلام بنا کے بیچ ڈالا زبردستی. اور اس کی مشہور و معروف مثال صحابہ کرام میں سے کون ہے؟ زید بن حارثہ. زید بن حارثہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا. یہ کس کے غلام تھے؟ ام المؤمنین خدیجہ کے. اور جناب خدیجہ کے ذریعے کیسے پہنچے تھے؟ بنیادی طور پہ یہ آزاد تھے. کسی نے ان کو پکڑ کے غلام کے طور پہ بیچ ڈالا. یہ بکتے بکتے ام المؤمنین خدیجہ کے پاس پہنچ گئے اور ان کے ذریعے نبی علیہ السلام تک پہنچ گئے. تو بہرحال آغاز کہاں سے ہوا کہ آزاد مرد تھے، بلا وجہ انہیں غلام بنا لیا گیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کی ایک اور مثال بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا کوئی غلام ہے، آپ اس کو آزاد کر دیتے ہیں، لیکن پھر آپ مکر جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی میں نے آزاد نہیں کیا، اسے غلام کے طور پہ استعمال کرتے ہیں یا اس کو بیچ ڈالتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنًا، اور ایک وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کھا گیا. تو یہ وہ مجرم ہوگا جس نے جان بوجھ کے ایسا کیا، قصدن ایسا کیا. وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ، اور ایک وہ آدمی جس نے کسی مزدور سے اجرت لی، مزدوری لی. وَرَجُلٌ، اور ایک وہ آدمی استأجر جس نے مزدوری لی، اجیرن کسی مزدور سے، اس سے کام لیا، محنت لی. فاستوفیٰ منہ، تو اس سے پوری پوری مزدوری لی، اس سے پوری پوری مزدوری لی. ولم یعطِ اجرا، اور اس کو اس کی اجرت ادا نہیں کی. تو یہ بھی بہت بڑا مجرم ہے. صبح سے لے کے شام تک آپ نے ایک آدمی سے کام لیا اور پھر آپ اسے اجرت نہیں دیتے، اسے مزدوری نہیں دیتے. تو یہ بھی بہت بڑا کیا ہے؟ جرم ہے، بہت بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے. تو یہ تین آدمی ایسے ہیں جن کے مد مقابل کون ہوں گے؟ اللہ رب العزت ہوں گے. جس کے مد مقابل اللہ رب العزت ہوں گے تو کیا وہ کامیاب ہو سکے گا؟ وہ تو تباہ و برباد ہو گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا. اس لیے مزدوروں کے اوپر، ملازمین کے اوپر ظلم کرنے سے باز رہنا چاہیے. اور ایسے ہی اللہ کا نام لے کے آپ کسی کے ساتھ وعدہ کریں، معاہدہ کریں، عہد کریں، پھر آپ اس سے مکر جائیں، عہد کو توڑ ڈالیں، اس سے بھی باز رہیں. آپ یہ روایت دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کے میں مد مقابل ہوں گا. اس کے بعد باب نمبر 6، باب اسب الفحلی. فحل کس کو کہتے ہیں؟ سانڈ کو. مثال کے طور پہ جو نر اونٹ ہے وہ فحل ہے، جو مذکر اونٹ ہے. ایسے ہی جو بکرا ہے وہ کیا عربی میں اس کو کہیں گے؟ فحل. جو بیل ہے اس کو کیا کہیں گے؟ فحل. مؤنث کو نہیں کہیں گے، مادہ کو نہیں کہیں گے. تو فحل کا لفظ مذکر جانور کے اوپر بولا جاتا ہے. تو اسب کس کو کہتے ہیں؟ اسب جو ہے یہ سانڈ جانور کے پانی کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی منی، اس کا نطفہ. اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نر مذکر جانور کو مؤنث کے اوپر چڑھانا، اس کے اوپر چھوڑنا، یہ بھی اس کا معنی ہے. تو بہرحال یہاں پہ باب کیا؟ باب
اسب الفحلی، سانڈ چھوڑنے کا معاوضہ لینا، سانڈ چھوڑنے کا معاوضہ لینا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 1330 1330 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحلی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے سانڈ چھوڑنے کا معاوضہ لینے سے۔ اس سے کیوں منع کیا؟ علماء کرام نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ اگر آپ معاوضہ لیتے ہیں بیع کے طور پہ، کس کے طور پہ؟ بیع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے سانڈ جانور کا پانی بیچا ہے، اس کی بیع کی آپ نے، تو یہ غلط بیع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سانڈ کا جو پانی ہے اسے بیچنا یہ درست نہیں ہے، اور اس میں غرر بھی ہے۔ کیا معلوم کہ کس قدر پانی مؤنث جانور کی شرمگاہ میں داخل ہوا ہے، نامعلوم چیز ہے، اور پھر اس سے حمل ٹھہرے گا کہ نہیں ٹھہرے گا یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ معاوضہ لیتے ہیں اجرت کے طور پہ، کرائے کے طور پہ، کہ جانور آپ نے اپنا مذکر جانور، اپنا نر جانور آپ نے مؤنث جانور کے اوپر چھوڑا، مادہ جانور کے اوپر چھوڑا، تو یہ اجرت لینا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی کوئی تحدید نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے یہ اور دیگر کے اسباب بیان کیے ہیں۔ برالاسباب کچھ بھی ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے، تو اس لیے یہ معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اب یہاں پہ لوگ کہیں گے کہ جس کا وہ جانور ہے سانڈ جانور، تو وہ کہاں جائے؟ سانڈ جانور کو پالنا، چارہ ڈالنا، اسے خوراک دینا، تو وہ کہاں سے سب کچھ خرچہ پورا کرے گا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس بارے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں، اور ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 1274، اور اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، کہ جناب انس بن مالک سے روایت ہے کہ کلاب قبیلے کے ایک آدمی نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سانڈ چھوڑنے کا معاوضہ لینے کے بارے میں، تو آپ نے اسے اس سے روک دیا، منع کر دیا۔ تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سانڈ چھوڑتے ہیں تو لوگ ہماری عزت افزائی کے طور پہ ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، تو آپ نے اس کی رخصت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی آدمی خود سے کچھ دے دے، کوئی ہدیہ دے دے، کوئی چیز دے دے، تو وہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ سانڈ جانور چھوڑتے ہوئے اس کی اجرت طے کریں، اس کا معاوضہ طے کریں، اس سے بچیں۔ اس سے منع کیا ہے کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب ہم پڑھیں گے 7واں باب۔ باب کیا ہے؟ لا یمنع فضل الماء، زید پانی سے منع نہ کیا جائے، زید پانی سے لوگوں کو منع نہ کیا جائے، زید پانی سے لوگوں کو روکا نہ جائے۔ حدیث نمبر 1331 1331 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الکلى۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا فضل الماء، تم منع نہ کرو، فضل الماء، زید پانی سے۔ کس سے منع نہ کرو؟ زید پانی سے منع نہ کرو، لتمنعوا به فضل الکلى،
تاکہ تم اس کے ساتھ منع کرو زائد گھاس سے. یعنی کہ زائد پانی سے اس لیے روکنا لوگوں کو تاکہ زائد گھاس سے وہ دور رہیں. زائد گھاس آپ کے قبضے میں رہے تو یہ درست نہیں ہے. اس کی کئی شکلیں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ کہیں پہ کوئی زائد اور فالتو پانی ہے, آپ کی ضرورت سے زائد ہے, آپ کی حاجت سے زائد آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں کو اس سے اس لیے روکتے ہیں کہ یہ اپنے جانور لے کر نہیں آئیں گے تو وہ گھاس جو اس علاقے میں ہوگا جو پانی کے ارد گرد ہے اس کے اوپر میرا قبضہ رہے گا, اور اگر میں ان کو پانی پینے کی اجازت دوں گا, پانی پلانے کی اجازت دوں گا تو پھر ان کے جانور گھاس بھی کھا لیں گے. تو آپ زائد گھاس کے اوپر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے زائد پانی سے روکتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. فرمایا لا تمنعوا فضل الماء, تم زائد پانی سے نہ روکو. اور یہاں پہ آپ غور کریں, ممنوع کیا ہے؟ زائد پانی سے لوگوں کو روک دینا, زائد پانی لوگوں کو نہ لینے دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ پانی جس کے آپ محتاج ہیں اس سے آپ لوگوں کو روک سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ پانی مجھے ضرورت ہے, یہ مجھے اس کی حاجت ہے, لیکن وہ پانی جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے, جس کی آپ کو حاجت نہیں ہے, اس سے آپ لوگوں کو نہ روکیں, اس لیے کہ آپ کا گھاس بچ جائے, اس لیے کہ گھاس پہ آپ کا قبضہ رہے. یہاں پہ علماء کرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر پانی کسی کی ذاتی زمین میں ہے اور نکلنے والے پانی کا کنواں جو ہے اس کا وہ مالک ہے اور اس کی اپنی زمین میں ہے, تو پھر وہ اس سے روک سکتا ہے, وہ اس کا پانی بیچ سکتا ہے, اس کا پانی بیچ سکتا ہے. لیکن وہ پانی مثال کے طور پہ آپ کے قریب سے کوئی ندی گزر رہی ہے, کوئی برساتی نالا گزر رہا ہے, بارشوں کا پانی ہے, آپ کی زمین کا پانی نہیں ہے, یا پانی کہیں جمع ہوا ہے, تالاب کی شکل اختیار کر گیا, بارش کا پانی ہے, اور آپ لوگوں کو اس لیے اس سے روکتے ہیں تاکہ گھاس کے اوپر آپ کا قبضہ برقرار رہے, تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن وہ پانی جو آپ کی زمین کے کنویں سے نکلا ہے اس سے اگر کوئی روکنا چاہے تو روک سکتا ہے, بیچنا چاہے اس کو بیچ سکتا ہے. ایسے ہی اگر کسی نے ٹیوب ویل لگایا ہوا اپنی زمین میں, یعنی کہ جس کے اوپر پٹرول خرچ آتا ہے, ڈیزل خرچ آتا ہے, یا بجلی خرچ آتی ہے, تو وہ پانی جو ہے اس کا وہ مالک ہے, اس کے اپنی زمین سے نکلا ہے, اس سے اگر وہ لوگوں کو منع کرنا چاہے اور بیچنا چاہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وفی روایت لمسلم, اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ لا یباع فضل الماء لیباع به الکلا, زائد پانی اس لیے نہ بیچا جائے تاکہ اس کے ساتھ گھاس کو بیچا جا سکے. اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ چراگاہیں جو کسی کی ملکیت نہیں ہیں, ان کا چارہ, ان کا گھاس سب کے لیے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں, آپ پانی روک لیتے ہیں, ادھر تک پانی پہنچنے نہیں دیتے تاکہ گھاس نہ اگے اور لوگ جو ہیں وہ آپ سے گھاس خریدیں. تو مسلم کی روایت میں کیا, لا یباع فضل الماء, زائد پانی بیچا نہ جائے تاکہ اس کے ساتھ کیا بیچی جائے, گھاس. یعنی کہ آپ
زید پانی بیچ رہے ہیں، حالانکہ وہ زید پانی ہے، اور آپ بیچتے اس لیے ہیں تاکہ یہ پانی اس چراگاہ تک نہ پہنچ سکے. بیچیں گے تو پھر نہیں پہنچ سکے گا، اگر فری میں جانے دیں گے تو پہنچے گا. پھر گھاس اگے گی، لوگ ادھر سے گھاس لیں گے. اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ پانی ادھر نہ جائے سرکاری، یعنی کہ اس چراگاہ میں جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، جو مشترکہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ پانی نہ جائے تاکہ لوگ گھاس مجھ سے خریدیں، چارہ مجھ سے خریدیں. تو اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے. حدیث نمبر 1332 1332 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن جابر بن عبداللہ، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے. قال، وہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل الماء، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فالتو پانی کی، زید پانی کی بیع سے منع کیا ہے، روکا ہے. اس کے بعد ہے باب نمبر 8، باب سکر الانہار، نہریں بند کر دینا. یہ باب کس کے بارے میں؟ نہریں بند کر دینے کے بارے میں. حدیث نمبر 1333 133 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں. عن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن زبیر بن عوام القرشی الاسدی سے. عبداللہ بن زبیر کے والد زبیر بھی کیا ہیں؟ صحابی ہیں، بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ایک ہی جگہ پہ جنت کی خوشخبری سنائی گئی، زبیر بن عوام. اور یہ نبی علیہ السلام کی پھپھو کے بیٹے بھی ہیں. کون؟ زبیر. زبیر آپ کی پھپھو کے بیٹے بھی ہیں. تو روایت کر رہے ہیں زبیر کے بیٹے عبداللہ، اور وہ بھی صحابی ہیں. عبداللہ بن زبیر یہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آئے تھے تو مدینہ میں مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والے پہلے بچے تھے. کون؟ عبداللہ بن زبیر. اور ان کی والدہ کون ہیں؟ اسما، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی. یعنی کہ آپ دیکھیں عبداللہ بن زبیر کے والد صحابی ہیں زبیر، اور ان کی والدہ صحابیہ ہیں اسما، اور ان کے نانا عظیم صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی خالہ کون ہے؟ ام المومنین عائشہ. تو یہ ہے عبداللہ بن زبیر. اور یہ 9 سال تک خلیفہ بھی رہے ہیں، 9 سال تک خلیفہ بھی رہے ہیں. اگرچہ ان کی خلافت پوری دنیا میں نافذ نہیں ہو سکی، پوری اسلامی دنیا میں، کیونکہ شام کا علاقہ ان کی خلافت اور ان کے کنٹرول سے باہر رہا ہے، لیکن باقی علاقوں میں ان کی خلافت رہی ہے. پھر کوئی ایسی لڑائیاں اور غلط فہمیاں شروع ہو گئیں جن کی وجہ سے ان کی خلافت محدود ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ ان کو مکہ میں شہید کر دیا گیا. تو 9 سال یہ خلیفہ رہے ہیں. تو یہ ہے عبداللہ بن زبیر بن عوام. تو ان سے روایت ہے کہ ان رجلا من الانصاری، کہ انصاریوں میں سے ایک آدمی نے قاسم الزبیر، اس نے جھگڑا کیا کس سے؟ زبیر سے. یعنی کہ عبداللہ بن زبیر کہہ رہے میرے والد صاحب سے گویا کہ، تو اس نے جھگڑا کیا زبیر بن عوام سے عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کن کے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا ان کے کیس لے کر آئے، وہاں پہ آ کے جھگڑا کیا. فی شراج الحراتی، حرہ کے نالے کے بارے میں. شراج کس کو کہتے ہیں؟ شراج کہیں گے آپ اس ندی کو، اس نالے کو جس سے پانی بہتا ہے. اور الحرہ اس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں. حرہ اس پتھریلی زمین کو کہتے ہیں جو ایسے ہو جیسے لاوا پھٹا ہوتا ہے.
جس میں کالے کالے پتھر ہوں، نوکدار، جن پہ چلنا مشکل ہو۔ اور مدینہ میں 2 بڑے حرے تھے، ایک مشرقی حرہ، ایک مغربی حرہ، الحرہ شرقیہ، الحرہ الغربیہ، بلکہ ایک تیسرا حرہ بھی تھا، لیکن وہ حرہ شرقیہ حرہ غربیہ کی طرح زیادہ وسیع نہیں تھا، وہ بھی کافی وسیع تھا لیکن اتنا نہیں تھا۔ اور وہ کس جانب تھا؟ وہ مدینہ کے قبلہ والی جانب، مدینہ کے قبلہ والی جانب، مدینہ کا وہ علاقہ جو مکہ کی طرف ہے، مدینہ کا وہ علاقہ جو مسجد قباء کی طرف ہے، تو ادھر بھی حرہ تھا، لیکن زیادہ وسیع و عریض حرے یہ تھے مشرقی اور مغربی۔ تو اس حرے میں یہ برساتی نالہ تھا۔ تو اس کے بارے میں انصاری نے زبیر رضی اللہ عنہ سے جھگڑا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، التی یسقون بها النخل، شراط چونکہ جمع کا لفظ ہے، یعنی کہ وہ بہنے والی ندیاں جن کے ساتھ وہ پانی پلایا کرتے تھے، النخل کھجوروں کے باغات کو، ان ندیوں کے بارے میں، ان نالوں کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ فقال الانصاری، تو انصاری نے کہا، سرح الماء یمر، پانی کو چھوڑ دو، سرے چھوڑ دو، کس کو؟ پانی کو، یمر وہ گزرتا رہے، یعنی کہ آپ پانی کو روک لیتے ہیں، میری طرف نہیں آنے دیتے، کیوں؟ تاکہ آپ کی زمین میں ہی پانی جاتا رہے۔ زبیر رضی اللہ عنہ پانی کو روکتے تھے شروع میں، کیونکہ ان کی زمین اوپر تھی، ان کی جناب زبیر کی، اگر وہ پانی کو نہ روکیں تو پانی ان کی زمین میں چڑھتا نہیں تھا، تو پانی کو آگے جانے سے روک دیتے تھے تاکہ اچھی طرح ان کی زمین میں پانی آ جائے اور ان کے کھجوروں کے درخت جو ہیں وہ سراب ہو جائیں، اس کے بعد جا کے پانی چھوڑتے تھے۔ اور انصاری چاہتے تھے کہ پانی بند ہی نہ کریں، پانی بند نہ کریں، پانی رواں رہے، جاری رہے، ان کی زمین میں جو آ سکتا آ جائے، باقی میری زمین میں آئے۔ تو انصاری نے کہا، سرح الماء، پانی کو چھوڑ دو، یمر وہ گزرتا رہے۔ فابا علیہ، عبداللہ بن زبیر بن عوام نے انکار کیا، انہوں نے اس کے سامنے انکار کر دیا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میری زمین اوپر ہے، اس میں پانی چڑھتا نہیں ہے، مجھے میرا پانی روکنا مجبوری ہے۔ فاختصما عند النبی، تو وہ ان دونوں نے باہم جھگڑا کیا، کس کے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ان کے اپنا جھگڑا لے کر، اپنا مقدمہ لے کر وہ پہنچ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیری، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے، اسقی یا زبیرو، اے زبیر تم پانی پلاؤ، کس کو؟ اپنی زمین کو۔ ثم ارسل الماء الی جارک، پھر پانی کو چھوڑ دو اپنے پڑوسی کی جانب، یعنی کہ اس کو جانے دو۔ اچھا، یہ انصاری کی خواہش کیا تھی؟ ہو کیا رہا تھا اور فیصلہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انصاری کی خواہش تھی کہ زبیر پانی بالکل نہ بند کریں، بالکل نہ روکیں، اور زبیر کیا کرتے تھے؟ وہ پانی اچھی طرح روک لیتے تھے تاکہ ان کی زمین میں پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ نبی علیہ السلام نے درمیان کی راہ اختیار کی۔ آپ نے کیا کہا کہ زبیر تم پانی پلاؤ اور پھر پانی پڑوسی کے لیے چھوڑ دیا کرو، یعنی کہ تھوڑا بہت پلا لو، تھوڑا بہت پلا لو اور پھر جلدی سے پانی چھوڑ دیا کرو تاکہ تمہارے پڑوسی تک بھی پانی پہنچے۔ فغضب الانصاری، لیکن انصاری جو ہے وہ ناراض ہو گئے، انصاری صحابی کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ فقال، تو کہنے لگے، ان کان ابن عمتک، اس لیے کہ آپ کی پھپھو کا بیٹا تھا، یعنی کہ آپ نے اس لیے زبیر سے کہا ہے کہ تم پانی پلا لو اور بعد میں چھوڑ دینا، چونکہ وہ آپ کی پھپھو کا بیٹا، اس لیے آپ نے اس کے حق میں یہ بات کہی ہے۔ پھپھو کا نام کیا تھا؟ صفیہ، صفیہ بنت عبد المطلب۔ اب یہ الفاظ
مناسب نہیں تھے. نبی علیہ السلام نبی ہیں اور آپ کی ایک عزت ہے, آپ کا ایک احترام ہے, آپ کا ایک مقام ہے, تو اس لحاظ سے یہ الفاظ غیر مناسب تھے. فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی علیہ السلام کا چہرہ کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا. آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. یہاں پہ امام نووی رحمہ اللہ کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں ایسا کلام کسی بھی انسان سے صادر ہو, ایسی گفتگو کوئی بھی انسان کرے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس پہ مرتد والا حکم لگے گا. لیکن نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو کچھ نہیں کہا, ان کو چھوڑ دیا, کیونکہ آغاز اسلام میں آپ ایسی باتیں برداشت کرتے تھے اور صبر کیا کرتے تھے اور کچھ کہا نہیں کرتے تھے. تو یہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ الفاظ بظاہر کفری الفاظ ہیں. بظاہر کیسے الفاظ ہیں؟ کفریہ, جن الفاظ کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی توہین پہ مبنی الفاظ کہنا ایسا ہی ہے. لیکن کیا ہم یہاں پہ ان کو کافر یا مرتد کہیں گے؟ کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ منافق تھے, مسلمان تھے ہی نہیں, اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا. اور دیگر علماء کرام کا خیال اور رائے یہ ہے کہ یہ سچے مسلمان تھے, لیکن اس موقع پہ غصے میں آ گئے, تو غصے کی حالت میں الفاظ کہہ بیٹھے, اور انسان غصے کی حالت میں کئی دفعہ ان کو ہوش کھو بیٹھتا ہے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مرتد یا کافر قرار نہیں دیا. اور اسی لیے علماء کرام کہا کرتے ہیں کہ کافر اور کفر میں فرق رکھو, کافر میں اور کفر میں فرق رکھو. کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا منطق ہوئی, تم کہتے ہو جی بندے نے کفر کیا لیکن بندہ کافر نہیں, یہ کیا ہوا؟ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے, جو کچھ کہا گیا وہ کفریہ ہے, لیکن بندہ کافر نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک آدمی صحرا میں ہے, اپنی اونٹنی پہ جا رہا ہے, اونٹنی گم ہو جاتی ہے, بھاگ جاتی ہے. اب وہ تلاش کرتا ہے, نہیں ملتی. وسیع و عریض صحرا ہے, ریت ہی ریت ہے, جنگل ہی جنگل ہے. اب وہاں پہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے. اونٹنی ملے گی تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں, ورنہ میں گیا مر جاؤں گا. اونٹنی کو تلاش کرتا ہے, نہیں ملتی, مایوس ہو کے لیٹ جاتا ہے ایک درخت کے نیچے. اور جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے اونٹنی پاس ہی کھڑی ہے, اور وہ خوشی کی انتہا میں یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ تو واقعی میرا بندہ ہے اور میں واقعی تیرا رب ہوں. اللہ کو بندہ کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے. کیا یہ الفاظ کفریہ نہیں ہیں؟ یقیناً کفریہ ہیں, لیکن بندے کو آپ نے کافر قرار نہیں دیا. کیوں؟ خوشی کی انتہا کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے ہیں, اس نے اس کا قصد یا ارادہ نہیں کیا. تو اس لیے ایسے اگر نشے کی حالت میں کوئی شراب پی لیتا ہے اور شراب کی حالت میں وہ کوئی ایسے الفاظ کہہ بیٹھتا ہے یا بیگم کو طلاق کہہ دیتا ہے, تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیا ان الفاظ کی وجہ سے جو اس نے شراب کی حالت میں کہے ہیں, جو کفریہ ہے, اس کو کافر قرار دیں گے؟ نہیں, کافر نہیں قرار دیں گے. البتہ شراب پینے کے جرم میں اس کو سزا ملے گی. تو اس لیے یہاں پہ یہ انصاری چونکہ شدید غصے میں آ گئے ہیں, شاید یہ وجہ ہے, یہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال ان کو یہاں پہ کافر قرار نہیں دیا گیا. ثم قال, پھر آپ نے کہا اسقی یا زبیرو, اے زبیر پانی پلاؤ. کس کو؟ اپنی کھجوروں کے باغ کو, کھجوروں کے درختوں کو. ثم حبس الماء, پھر پانی کو روک لو. حتی یرجع الی الجدری, یہاں تک کہ وہ کہاں پہنچ جائے؟ یعنی کہ جدر کا معنی آپ ایک دیوار بھی کر سکتے ہیں, دیوار تک پہنچ جائے. مراد کیا ہوگا کہ کھجوروں کے درخت کے ارد گرد
جو چھوٹی سی وہ دیوار سی مٹی کی بنائی گئی ہوتی ہے تاکہ پانی اندر جمع رہے، باہر نہ نکلے. جی ہاں بارڈر کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ مراد ہے. تو آپ نے کہا زبیر تم پانی پلاؤ، پھر پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اس دیوار تک، یا آپ کہہ سکتے ہیں کھجوروں کے درختوں کی جڑ تک پہنچ جائے. اچھا اب آپ نے جو فیصلہ دیا وہ پہلے کے مقابلے میں کیا ہے؟ سخت ہے. پہلے آپ نے خیال رکھا تھا انصاری کا، اور دوسری بار آپ نے یہ کہا کہ پانی اچھی طرح تم پلاؤ، اس کے بعد ان کے پانی کو چھوڑنا ہے. تو یہاں پہ علماء کرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ پہلے جو کچھ آپ نے کیا تھا اس کو آپ فیصلہ نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ سلو نامہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دونوں کے درمیان سلو کروا دی ہے، اور اپنی پھوپھو کے بیٹے کو پورا حق نہیں دیا. آپ نے ان سے کہہ دیا بھئی تھوڑا بہت پانی پلاؤ اور باقی جانے دو. لیکن جب انصاری نے احتجاج کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، پھر آپ نے چاہا کہ آپ وہ فیصلہ کریں جو بنتا ہے. تو پھر آپ نے کیا کہا؟ پھر آپ نے زبیر سے کہا کہ پانی پلاؤ اور پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ وہ کہاں پہنچ جائے؟ جڑوں تک پہنچ جائے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ پانی کو تب روکنا جائز ہے جب آپ پانی کے محتاج ہوں، جب آپ پانی کے کیا ہوں؟ محتاج ہوں. اب اگر جناب زبیر پانی کی اپنی حاجت پوری کر لینے کے بعد پھر بھی پانی کو روکے رکھیں گے، لوگوں کو لینے نہیں دیں گے، تو یہ وہ چیز ہے جو پچھلی حدیث میں منع آئی ہے. فقال الزبیر، تو زبیر نے کہا، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میرے والد زبیر نے کہا واللہ اللہ کی قسم انی لاحسب هذه الآیہ نزلت فی ذلک، بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے. زبیر کہتے ہیں کہ ہمارے کیس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو آگے آ رہی ہے. زبیر کی یہ رائے ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. کیا؟ فلا وربک، نہیں تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ مومن نہیں بن سکتے حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم مان لیں، آپ کو جج مان لیں، آپ کو فیصل مان لیں، فیما شجر بینہم، ان امور میں جن امور کے بارے میں ان کے مابین اختلاف ہو جائے. اس آیت پہ غور کریں، یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جو ہر معاملے میں، جس معاملے میں اختلاف ہو جائے دوسرے کے ساتھ، جو ہر ایسے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جج اور فیصل نہیں مان لیتا. اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے درمیان جن مسائل اور احکام کے بارے میں اختلاف ہے، ان مسائل اور احکام میں رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. اور یہ تو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 65. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بھی معاملے میں تم میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو لے کر آؤ کس کے پاس؟ اللہ کے رسول کے پاس. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے اختلافی معاملات کا حل کس سے لینا چاہیے؟ قرآن و حدیث سے لینا چاہیے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے لینا چاہیے، انگریزی قوانین سے نہیں، فرانسیسی قوانین سے نہیں، غیر مسلم لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین سے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے فیصلہ لینا چاہیے. اور ہر معاملے میں، عقیدے کا مسئلہ ہو یا احکام کا مسئلہ ہو، وضو کا مسئلہ ہو یا نماز کا مسئلہ ہو، روزوں کا مسئلہ ہو یا حج کا مسئلہ ہو یا عقیدے کے مسائل ہوں، تمام امور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ فلا وربک،
نہیں تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم مان لیں، جج مان لیں، فیصل مان لیں، فی ما شجر بینہم، ہر اس چیز میں جس کے بارے میں ان میں کیا ہو جائے، اختلاف ہو جائے۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ رنگین ہو گیا۔ ثم قال، رنگین ہو گیا ان کے رنگ تبدیل ہو گیا، رنگین ہونے سے مراد کیا ہے، رنگ تبدیل ہو گیا۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا اسقی، تم پلاؤ، کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ زبیر سے۔ ثم احبس، پھر پانی کو روکے رکھو، حتی یبلغ الجدرا، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے کہاں تک؟ درخت کی جڑوں تک، دیوار تک، اور دیوار سے مراد پھر وہی ہوگا کہ جو کھجور کے درخت کے ارد گرد مٹی کی دیوار بنی ہوتی ہے، وہاں تک پہنچ جائے۔ راوی کہتے ہیں فاستوعى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ حقہ للزبیر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر کو اس وقت ان کا پورا پورا حق دیا، پہلے نہیں دیا تھا، پہلے جو آپ نے بات کہی تھی اس میں نرمی تھی، اب آپ نے زبیر کو ان کا پورا حق دیا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ذلك اشار علی الزبیر برأی ساعۃ لہ وللانصار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا علی الزبیر، زبیر کو، یا مشورہ دیا تھا زبیر کو، برأی ساعۃ، ایسی رائے کا جس میں ساعۃ لہ وللانصاری، زبیر کے لیے بھی گنجائش تھی، انصاری کے لیے بھی گنجائش تھی۔ تو آپ نے ایسی بات کہی تھی جس میں زبیر کے لیے بھی گنجائش تھی اور انصاری کے لیے بھی گنجائش تھی، پہلے جو کچھ آپ نے کہا تھا، جب آپ نے کہا تھا زبیر سے کہ زبیر تم پانی پلاؤ اور پھر پانی اپنے پڑوسی کی جانب جانے دو۔ فلما احفظ الانصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب انصاری نے نبی علیہ السلام کو غصہ دلایا، تو استوعى للزبیر حقہ فی صریح الحکم، تو آپ نے زبیر کو ان کا حق پورا پورا دیا، فی صریح الحکم، واضح حکم میں، اپنے واضح حکم میں، واضح حکم آپ نے سنایا، اور اس میں آپ نے پھر وہ حکم دیا جو واضح طور پہ آپ دینا چاہتے تھے۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخری الفاظ کس کے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ایسا مشورہ دیا تھا زبیر کو جس میں گنجائش تھی زبیر کے لیے بھی اور انصاری کے لیے بھی، لیکن جب انصاری نے غصہ دلایا تو آپ نے زبیر کو پورا پورا حق دیا واضح حکم میں۔ تو یہ الفاظ کس کے ہیں؟ کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ الفاظ امام زہری کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ امام زہری کے، جو تابعی تھے، یعنی کہ عبداللہ بن زبیر کے نہیں ہیں۔ اور دیگر علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ یہ آخری الفاظ اسی صحابی کے ہیں جس کے پہلے الفاظ ہیں۔ پہلے کس کے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر کے، تو اب بھی انہی کے الفاظ ہیں۔ اور کہتے ہیں اصول یہی ہے کہ حدیث پوری ایک ہی ہوتی ہے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ حصہ اللہ کے رسول کا ہے، یہ صحابی کے الفاظ ہیں، یہ تابعی کے ہیں، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے، حدیث ایک ہی ہوتی ہے۔ البتہ کہیں پہ دلیل مل جائے، صراحت آ جائے کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں اور یہ فلاں صحابی کے ہیں، یہ تابعی کے ہیں، تو الگ بات ہے۔ جب دلیل نہ ملے تو پھر آپ یوں کہیں گے کہ پوری حدیث ایک طرح کی ہے۔ تو بہرحال یہ عبداللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ بن زبیر کے الفاظ ہیں اور یہ امام زہری کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو یہ تھا جی نہروں کو بند کر دینا، نہروں کا پانی روک لینا۔ تو عبداللہ بن زبیر کو آپ نے پانی روکنے کی اجازت دی ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی زمین اگر اونچائی پہ ہے اور وہ چاہتا ہے وہاں تک پانی پہنچے، پانی پہنچ نہیں پا رہا، تو وہ پانی روک سکتا ہے حتیٰ کہ پانی اس کی زمین میں پہنچ جائے، بعد میں وہ پانی چھوڑ دے گا، پھر باقی لوگوں تک وہ پانی پہنچے گا۔ اس کے بعد جی باب ہے، باب نمبر 9۔ کیا باب؟ باب التحذیر من عواقب الاشتغال بالزرع، کھیتی باڑی کے ساتھ مشغول ہونے کے برے انجام سے روکنا یا اس کے بارے میں خبردار کرنا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ یعنی کہ یہ باب اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ کھیتی باڑی کے ساتھ مشغول ہو جائیں گے تو اس کا انجام برا ہوگا، انجام کو اچھا نہیں ہوگا۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر کیا ہے؟ 1334، 1334 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن ابی امامۃ الباہلی قال ورأى سکة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل۔ ابو امامہ الباہلی سے روایت ہے جن کا نام ہے سدی بن عجلان، وہ کہتے ہیں جب کہ انہوں نے دیکھا، کنہوں نے؟ ابو امامہ الباہلی نے دیکھا۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ سکتن، ہل کا پھل۔ کس کا پھل؟ ہل کا پھل۔ یہ ہل کا پھل کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ چیز جس کے ساتھ زمین میں ہل چلاتے ہیں تاکہ زمین جو ہے اس میں کیا ہو جائے، زمین اس کی مٹی جو ہے وہ سیٹ ہو جائے اور اس میں تاکہ بیج ڈالا جا سکے، نئی فصل اگائی جا سکے وہاں پہ۔ تو یہ جو ہے یہ ہل کا پھل دیکھا، یعنی کہ ہل میں وہ پھل لگا ہوا تھا، لوہا لگا ہوا تھا ان کے، تو وہ لوہا دیکھا انہوں نے۔ ابو امامہ باہلی نے کہا، کب کہا؟ جب کہ وہ حالیہ بنا لیں، جب کہ انہوں نے ہل کا پھل دیکھا، وشیئا من آلۃ الحرث، اور کھیتی باڑی کے کچھ آلات دیکھے۔ فقال، تو فرمانے لگے، کون؟ ابو امامہ باہلی کہنے لگے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے، لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ الذل، یہ چیز کسی بھی قوم کے گھر میں داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس گھر میں ذلت کو داخل کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ کیا کھیتی باڑی ممنوع ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کھیتی باڑی مذموم ہے، اس کا مطلب ہے بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کھیتی باڑی تب منع ہے جب وہ آپ کو روک دے، مشغول کر دے، کس سے؟ فرائض اور واجبات سے۔ جب کھیتی باڑی میں آپ اتنے مصروف ہو جائیں کہ فرض نمازیں بھی آپ ادا نہ کریں، کھیتی باڑی میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ فرض روزے رکھنے کے لیے بھی آپ تیار نہ ہوں، تو پھر جو ہے ایسی قوم جو ہے اس کے اوپر کیا ذلت، رسوائی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے اور ایسی قوم ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مناسب حد تک کھیتی باڑی آپ کریں، جیسے آپ مناسب حد تک تجارت کریں گے، باقی سارے کام کریں گے، اس وقت تک کاروبار میں آگے نکلنا آپ کے لیے جائز ہوگا جب تک کہ اس کاروبار کی وجہ سے فرائض اور واجبات نہ چھوٹیں۔ جب چھوٹنے شروع ہو جائیں تو پھر یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اور اس بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 3462، 3462۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرما رہے تھے، اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، کہ جب تم اینا والی بے کرنے لگو گے۔ کون سی بے؟ اینا بے جو ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی سود ہوتا ہے، لیکن سود کو جائز کیا گیا ہوتا ہے کسی چیز کو بیچ میں ڈال کے۔
اب میں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہوں گا کیونکہ ہمارا بنیادی موضوع یہ نہیں ہے آج. تو جب تم بیعینہ کرنے لگو گے وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ اور گائیوں کی دمیں پکڑ لو گے, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ اور کھیتی باڑی پہ کیا ہو جاؤ گے, مطمئن ہو جاؤ گے, راضی ہو جاؤ گے, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ اور جہاد ترک کر دو گے, تو سلط اللہ علیکم ذُلًّا تو اللہ تعالیٰ تم پہ ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ لا ينزعه جسے اللہ واپس نہیں لے گا, حتیٰ ترجعوا الی دینکم یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کیا کہ کھیتی باڑی میں اتنا مصروف ہو جانا کہ جہاد چھوٹ جائے, دیگر واجبات و فرائض چھوٹ جائیں, وہ جو ہے وہ مذموم ہے, وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. چلے جی, تو اب کیا جی, ابو امامہ باہلی سے روایت ہے جبکہ انہوں نے کہا, ابو امامہ باہلی نے کہا کب, جب انہوں نے حل کا پھل دیکھا, وشیء من آلات الحرث اور کچھ کھیتی کے آلات دیکھے, تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا نبی علیہ السلام سے آپ فرما رہے تھے لا يدخل هذا یہ چیز داخل نہیں ہوتی, یہ کیا, یہ کھیتی باڑی اور ان کے آلات وغیرہ, یہ چیز داخل نہیں ہوتی کسی قوم کے گھر میں, الا ادخلہ اللہ الذلہ مگر اللہ تعالیٰ اس گھر میں کیا داخل کر دیتے ہیں, ذلت اور رسوائی داخل کر دیتے ہیں. اب ہے باب نمبر 10, باب اقتناء الکلب للحرث کھیتی باڑی کے لیے کتا پالنا, کتا رکھنا. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتا پالنا, کتا رکھنا یہ جائز نہیں ہے, الا یہ کہ کتا کس لیے ہو, کھیتی باڑی کے لیے ہو, یا جانوروں کے لیے حفاظت کے لیے ہو, یا شکار کے لیے ہو. تو حدیث نمبر 1335 1335 قاف, اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں, امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, من امسک کلبا جو کوئی کتا روک لے یعنی کہ رکھ لے, جو کوئی کتا رکھ لے, فإنہ ینقص کل یوم من عملہ قیرات تو بے شک روزانہ اس کے اعمال میں سے ایک قرات کم ہو جائیں گے, اس کے اعمال میں سے ایک قرات کم ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے, بلکہ وہ آگے آنے والی ہے, 2 قرات. اس کے بعد والی روایت میں کیا آتا ہے, 2 قرات. پہلی روایت میں 1 قرات, دوسری روایت میں 2 قرات. اب کون سی روایت صحیح ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ دونوں صحیح ہیں. اگر کتا بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے, لوگوں کو تنگ کرنے والا ہے, وہ کتا آپ رکھیں گے تو آپ کے ثواب میں کمی کتنے قرات ہوگی, 2 قرات. اور اگر آپ وہ کتا رکھتے ہیں جو لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا, لوگوں کو تنگ نہیں کرتا, لوگوں کو پریشان نہیں کرتا, تو پھر آپ کے اعمال میں سے روزانہ کی بنیاد پہ کتنی کمی ہوگی, 1 قرات نیکیاں کم ہو جائیں گی. میں یہ خیال کرتا ہوں واللہ تعالی اعلم کہ شاید یہی ایک عمل ہے, کیا کتے پالنا, کتے رکھنا, بغیر اس کے کہ آپ کتا رکھیں کھیتی باڑی کے لیے یا جانوروں کے لیے یا شکار کے لیے, تو یہ کتا رکھنا ہی ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ نیکیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو فرمایا من امسک کلبا جو کتا روک لے, رکھ لے, فإنہ تو بے شک ینقص کم ہو جاتا ہے, کل یوم روزانہ, من عملی اس کے اعمال میں سے کیا کم ہو جاتا ہے, قرات 1 قرات. الا کلب حرث سوائے کھیتی کے کتے کے, او ماشیۃ یا جانور کے کتے کے, یعنی کہ جو کتا آپ نے رکھا ہے مال مویشی کی حفاظت کے لیے, یا جو کتا آپ نے رکھا ہے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے, وہ اگر آپ رکھیں گے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے, اس کی اجازت ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی نیکیوں میں کوئی کمی
نہیں آئے گی۔ اور اس حدیث سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا، وہ کیا کہ کھیتی باڑی کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ اسی لیے تو شریعت کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی بھی اجازت دے رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کھیتی باڑی کیا ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جن روایات میں ایسی باتیں آئی ہیں جن سے لگتا ہے کہ شاید کھیتی باڑی میں بہت آگے نکل جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، مذموم ہے، تو اس سے مراد وہ کھیتی باڑی ہے جو فرائض سے روک دے، واجبات سے روک دے۔ والد صاحب آپ کو بلا رہے ہوں، ان کو آپ کی ضرورت ہو، اور آپ کہیں نہیں جی میں تو زمین میں جا رہا ہوں، میں کھیتی باڑی کے لیے جا رہا ہوں، میں ہل چلانے کے لیے جا رہا ہوں، تو فرائض اور واجبات ترک ہوتے ہوں تو پھر یہ مسئلہ ہے، ورنہ کھیتی باڑی کو مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1336 1336 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یقول، کیا فرما رہے تھے؟ من اقتنى كلبا الا كلبا ضاليا لصيد او كلب ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان، کہ جو کتا رکھے، من اقتنى كلبا، جو کوئی کتا رکھے، پالے، کوئی کتا رکھے، الا كلبا ضاليا للصيد، سوائے اس کتے کے جو کس کے لیے ہو؟ شکار کے لیے ہو، شکار پہ جھپٹنے کے لیے ہو، او کلب ماشیۃ، یا جو کتا کس کے لیے ہو؟ جانوروں کے لیے ہو، تو فإنہ ینقص من اجرہ، تو بے شک اس کے اجر میں سے کم ہوں گے، کل یوم، روزانہ، کتنے؟ قیراطان، 2 قیراط۔ پچھلی روایت میں آیا تھا 1 قیراط، اس روایت میں کتنا آ گیا؟ 2 قیراط۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کتا ایسا ہے جو لوگوں کو تنگ کرنے والا، تکلیف دینے والا ہے، تو وہ کتا رکھیں گے تو آپ کے ثواب میں سے روزانہ کمی ہوگی، کتنی؟ 2 قیراط۔ اور اگر آپ وہ کتا رکھتے ہیں جو لوگوں کو تنگ نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا، پریشان نہیں کرتا، تو وہ کتا رکھنے پہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی 1 قیراط نیکیاں کم ہوں گی۔ اس کے بعد باب نمبر کون سا ہے؟ باب 11، باب احیاء الموات، بنجر زمین کو آباد کرنا، بنجر زمین کو زندہ کرنا، مردہ زمین کو زندہ کرنا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 1137 1337 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ قال، کہ آپ نے فرمایا، من اعمر ارضا لیست لاحد، جو آباد کرے کوئی ایسی زمین جو کسی کی نہ ہو، فہو احق، تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ تو پرانے زمانوں میں بنجر زمینیں پڑی ہوتی تھیں، بے آباد زمینیں پڑی ہوتی تھیں، تو آپ اس زمانے کے مطابق فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی زمین کو آباد کرے جو کسی کی نہیں ہے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، آباد کر لینے کے بعد وہی اس کا مالک ہے۔ تو آج کل کا کیا حکم ہوگا؟ آج کل آپ کے پورے ملک میں جس میں آپ رہتے ہیں، زمین جو ہوگی یا تو کسی نہ کسی انسان کی ہوگی یا حکومت کی ہوگی، تو پھر حکومت سے پوچھے بغیر آپ اس کو آباد کر کے اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ حدیث میں کیا آیا؟ پھر سن لیں کہ من اعمر ارضا لیست لاحد، جو کوئی ایسی زمین کو آباد کرے جو کسی کی نہ ہو، فہو حق، تو وہ اس کا کیا ہے؟ زیادہ حقدار ہے۔ قال عروہ، عروہ کہتے ہیں، عروہ کون ہے؟ عروہ بن زبیر، عروہ بن زبیر، ٹھیک ہے، یہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں جن کا آج تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن یہ صحابی نہیں بن سکے، یہ صحابی نہیں بن سکے۔ تو یہ عروہ کہتے ہیں قضا بہ عمر رضی اللہ عنہ فی خلافتہ، اسی کے مطابق حکم دیا تھا جناب عمر نے اپنی خلافت میں، اپنی خلافت کے ایام میں
انہوں نے کہا تھا کہ جو کوئی ایسی زمین آباد کر لے جو کسی کی نہ ہو تو وہ اس کا دوسروں کے مقابلے میں کیا ہے؟ زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ جی بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے بارے میں، جب وہ کسی کی ملکیت نہ ہو اور جب آپ آباد کر لیں، قبضہ نہیں، آباد کر لیں، باغ لگا دیں، کھیتی باڑی کوئی وہاں پہ لگا دیں، تو پھر آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد الکتاب الرابع، ہماری کون سی کتاب ہے؟ چوتھی کتاب۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ الہبات واللقطہ، یہ کتاب ہے ہبہ کے بارے میں، جو چیز آپ کسی کو ہدیہ کے طور پہ دیتے ہیں، تحفہ کے طور پہ دیتے ہیں، تو یہ ان چیزوں کے بارے میں باب ہے۔ واللقطہ، اور گری پڑی چیز کے بارے میں کہ اس کا کیا کیا جائے اور اس کے کیا احکام ہیں۔ تو چوتھی کتاب کیا ہے؟ الہبات، ہبہ کے معاملے میں، واللقطہ، اور گری پڑی چیز کے بارے میں۔ باب نمبر 1، باب القلیل من الہدیۃ والہبہ، معمولی سا تحفہ اور معمولی سا کیا؟ ہبہ۔ یعنی کہ اگر آپ کو معمولی سا ہدیہ دیا جائے یا معمولی سا آپ کو کوئی چیز آپ کو ہبہ کی جائے تو کیا آپ لیں گے یا لینے سے انکار کر دیں گے؟ اس بارے میں یہ باب ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ ایسا تحفہ لے لیں، قبول کر لیں، الا یہ کہ کوئی اس کے مفاسد ہوں یا اس قسم کی کوئی چیز ہو۔ مثال کے طور پہ کئی دفعہ مثال دیتا ہوں میں کہ وہ آدمی جس سے قرضہ لیا گیا ہے اس کو اگر مقروض تحفے دیتا ہے، پہلے نہیں دیا کرتا تھا، تو اب یہ تحفے کیا ہیں؟ یہ سود ہو سکتے ہیں، تو یہ لینے سے ان کے بچنا چاہیے۔ تو ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا لو دعیت الی ذراع، اگر مجھے دعوت دی جائے کسی دستی کی، دستی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو بازو ہوتا ہے، یہ جو گوشت ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ لو دعیت الی ذراع، اگر مجھے کسی دستی کی دعوت دی جائے، او قرائن، یا پائے کی دعوت دی جائے، لاجبت، تو میں کیا کروں گا؟ یقیناً میں قبول کر لوں گا۔ ولو اہدی الی ذراع او قراء لقبلت، اور اگر مجھے ہدیہ میں دیا جائے کیا؟ کوئی دستی، او قراء، یا پائے، لقبلت، تو میں قبول کر لوں گا۔ یعنی کہ اگر مجھے لوگ دعوت دیں کہ ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے کس چیز کی؟ پائے کی، تو میں قبول کروں گا، اور اگر پائے مجھے بھیج دیے جائیں تو میں وہ بھی قبول کروں گا۔ تو یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ میں معمولی سے معمولی ہدیے کو حقیر نہیں جانوں گا، یہ مطلب ہے آپ کے بتانے کا۔ میں معمولی سے معمولی ہدیے کو بھی حقیر نہیں جانوں گا، میں اسے قبول کروں گا۔ اور یہ باتیں کہہ کر آپ نے مجھے اور آپ کو پیغام دے دیا کہ ہم بھی ہدیہ مسرد نہ کیا کریں، ہدیتاً کو چیز ملے تو اسے لے لیا کریں۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب المکافأۃ فی الہبہ، ہبہ میں کیا دینا؟ بدلہ دینا۔ یعنی کہ جب آپ کو کچھ چیز ہبہ کے طور پہ ملی ہے تو آپ بھی اس کا بدلہ دیں، جس نے آپ کو تحفہ دیا آپ اس کو تحفہ دیں۔ اس بارے میں حدیث ہے 1339 1339 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویثیب علیہا۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہدیہ قبول کر لیتے تھے، ویثیب علیہا، اور اس پہ کیا دیتے تھے؟ اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے، اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کو کوئی تحفہ ملتا، جو آپ کو تحفہ دیتا، اس کو بدلے میں آپ کوئی نہ کوئی تحفہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدیہ دینا، ہدیہ لینا، ہدیہ قبول کرنا، یہ سب عمدہ باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ باب نمبر 3، باب کیا ہے؟ ما لا يرد من الہدیہ وما يرد،
کون سا ہدیہ ہے جسے رد نہیں کیا جائے گا اور کون سا ہدیہ جسے رد کیا جا سکتا ہے، واپس کیا جا سکتا ہے، لینے سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ پہلا باب کیا تھا یہاں پہ؟ معمولی سا معمولی ہدیہ دینا یا لینا، اور دوسرا باب کیا تھا کہ جو ہدیہ آپ کو ملا ہے اس پہ کیا دینا، اس کا بدلہ دینا، جو آپ کو ہدیہ دے آپ بھی اس کو ہدیہ دیں۔ اور اب کیا ہے باب نمبر 3 کہ کون سا ہدیہ جو ہے وہ لیا جا سکتا، واپس کیا جا سکتا ہے اور کون سا واپس نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1340 1340 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن انس رضی اللہ عنہ انہ کان لا يرد الطیب وزعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يرد الطیب۔ انس بن مالک کہتے ہیں، انس بن مالک سے روایت ہے کہ بے شک وہ خوشبو کو رد نہیں کرتے، واپس نہیں کرتے، مسترد نہیں کرتے۔ اگر خوشبو تحفہ کے طور پہ دی جائے تو وہ لے لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں۔ وزعم، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ انس بن مالک نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يرد الطیب، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کو رد نہیں کرتے تھے، خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے بلکہ قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خوشبو کا تحفہ دینا اچھی بات ہے، اور جس کو تحفہ دیا جائے وہ رد نہ کرے بلکہ لے لے۔ اور ایسے تحائف کے بارے میں یہ بھی آیا کہ اگر ممکن ہو تو آپ بھی بدلے میں تحفہ دیں، ہدیہ دیں، تاکہ یہ محبتیں بڑھیں، غلط فہمیاں ختم ہوں، قدورتیں ختم ہوں، بغض و عداوت دلوں سے نکلے اور پیار و محبت قائم ہو جائے۔ اور اگر وہ آدمی جس کو آپ ہدیہ دے رہے ہیں وہ یعنی کہ اچھی راستے پہ نہیں ہے، بدعت کے راستے پہ ہے یا کفر کے راستے پہ ہے، تو آپ کے ہدیہ سے متاثر ہو کر آپ کے قریب ہو سکتا ہے اور آپ کی باتیں سننے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کا عقیدہ قبول کر لے اور راہ اسلام پہ آ جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے۔ تو ہدیہ اور ہدایہ کا بہت بڑا کردار ہے محبت کو عام کرنے میں، دین اسلام کو عام کرنے میں، اور دین حق کی دعوت لوگوں میں پھیلانے میں اور اس کی نشر و اشاعت میں۔ تو ایسے امور کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو آپ ان کو کوئی ہدیہ دے کر دیکھیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ بغض و عداوت کی جگہ کیا لے لے گی؟ محبت لے لے گی۔ تو آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ احادیث پیار و محبت سے پڑھنے کی توفیق دے، انہیں سمجھنے کی توفیق دے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔